حضرت عبداللہ بن تعمیر رحمہ اللہ کا قصہ اور ان کی شہادت۔ امام نسائی، امام احمد، امام ترمذی اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں بروایت صہیب رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ النقولہ میں کسی قدر کمی زیادتی ہے، مگر ہم خلاصہ نقل کرتے ہیں کہ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں ایک کاہن یا ساحر جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اسی کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کر لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر آخری ہونے کو ہے، اب کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کرے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب درویش اپنے صومعہ عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ معمر راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسائی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانہ سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب عابد رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں سے اس کا قلب متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی۔ وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور زور و زرد و کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور، شیر یا اژدہے نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے کھڑے ہیں۔ لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب برحق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ یہ خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما۔ اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی و کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا
اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت و اتباع کی برکت سے حق تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑھی، مادر زاد، نابینا اور لاعلاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفایاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا نابینا مصاحب اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرب با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری ملکیات کے تمام معالج تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ مصاحب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا کہ میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میری جادوگر کے فائز سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان لوگوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو
पहाड़ की चोटी पर ले जाए और उसको खूब समझाओ। अगर मान गया तो उसको बड़ा मकाम दूंगा और अपना मुसाहिब बनाऊंगा, और अगर ये बाज ना आए तो पहाड़ की चोटी से उसको धकेल देना ताकि उसके आज़ा पाश पाश हो जाए। जब उसको पहाड़ पर ले गए और समझाया धमकाया तो लड़के ने अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ की। उसी वक्त पहाड़ पर जलजला पैदा हो गया और शाही लोग पहाड़ से गिरकर हलाक हो गए। लड़का बाआफियत घर वापस आया। बादशाह ने पूछा कि वो लोग कहाँ हैं जो तुझको ले गए थे। लड़के ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार ने उनके शर से मेरी हिफाजत की और उनको हलाकत कर दिया। बादशाह ने दूसरे चंद आदमियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को एक कश्ती में सवार करके दरिया में ले जाओ। यह अपने दिन से बाज आए तो बेहतर है, वरना दरिया में फेंक दो। चुनांचे वो उसको दरिया में ले गए और समझाया। लड़के ने फिर दुआ की तो कश्ती उलट गई और शाही लोग गर्क हो गए और लड़का सही सालिम वापस आ गया। बादशाह ने माजूरा पूछा तो लड़के ने पूरा किस्सा बयान कर दिया। उस लड़के ने कहा, ए बादशाह, तू मुझे मार नहीं सकता। हाँ, तुझको मेरा कत्ल ही मकसद है तो उसकी तदबीर मैं बताता हूँ। अगर वो तदबीर इख्तियार करेगा तो तू मुझको मार सकेगा। बादशाह ने तदबीर पूछी तो लड़के ने कहा, इस शहर के लोगों को शहर से बाहर एक मैदान में जमा कर ले और मुझको सूली पर चढ़ाकर एक तीर अपनी तरकश से निकालकर कलिमा बिस्मिल्लाह रब्बी हाज़ल गुलाम कहकर तू तीर मेरे मार तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया तो तीर उस लड़के के कनपट्टी पर लगा। उस लड़के ने अपना हाथ कनपट्टी पर रख लिया और ये कहता हुआ शहीद हो गया कि मैं अपने परवरदिगार के नाम पर शहीद होकर कामयाब हो गया। और इस वाक़या को देखने पर तमाम लोगों ने बआवाज़ बुलंद कहा कि आमन्ना बिरब्बी हाज़ल गुलाम, आमन्ना बिरब्बी हाज़ल गुलाम। ये सुनकर बादशाह के दरबारियों ने कहा, आपने उन तीनों को हलाक कर दिया है जो आपके मजहब के खिलाफ थे, मगर अब तो सभी लोग आपके खिलाफ हो गए। ये बात सुनकर बादशाह निहायत गज़बनाक हुआ और शर्मिंदगी से चला उठा और खंदके खोदवा कर उसमें आग दहकाने का हुक्म दिया। चुनांचे खंदक में आग दहकाई गई। उसके किनारे पर आयान सल्तनत कुर्सियां बिछाकर बैठ गए और सबको हाजिर होने का हुक्म दिया और कारिंदों से कहा कि सबसे मालूम करो, जो अपने दीन से ना फिरे उसको आग में डाल दो। चुनांचे शाही फरमान के मुताबिक ईमान वालों को आग में डालना शुरू किया गया, यहाँ तक कि एक ऐसी औरत को भी लाया गया जिसकी गोद में बच्चा था। औरत को जब आग में डालने लगे वो हिचकचाई। बादशाह ने कहा कि औरत को रहने दो, पहले उसके बच्चे को आग में डाल दो, शायद इस तरह वो अपने ईमान से वापस हो जाए। चुनांचे उसके बच्चे को आग में फेंक दिया गया। बच्चे ने बुलंद आवाज़ से कहा, अम्मा जी, आप सब्र करें और बिला घबराहट बिस्मिल्लाह पढ़कर आग में कूद पड़ो। यह आग गुल और गुजार बन जाएगी। औरत ये सुनकर बगैर किसी घबराहट के आग में कूद गई और वो आग ऐसी भड़की कि उसने बादशाह और उसके मुसाहिबीन को, जो कि कुर्सियों पर बैठे मजलूमों को जलने का तमाशा देख रहे थे, सबके सब जलाकर खाक कर दिया। हज़रत रबी इब्ने अनस फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उन मुसलमान के आग में गिरने से पहले ही उनकी रूह कब्ज़ कर ली थी। इस तरह उनको उस आग की तकलीफ़ से अल्लाह ताला ने महफूज रखा। मोहम्मद बिन
اسحاق رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تعمیر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا، اور اس حادثہ میں اس ظالم بادشاہ ذو نواس نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے بھی اقوال ہیں۔ محمد اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تعمیر جس مقام میں مدفون تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کے بنا پر وہ زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تعمیر رحمہ اللہ کی لاش صحیح و سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی کان پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن تعمیر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کنندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعہ کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالات میں انگوٹھی سمیت دفن کرو، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔